بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کسان کو، دہقان کو سر راہ کہیں یواقیت و جواہر کی تھیلی مل گئی، تو اس نے سوچا کہ میری فصل پکی ہوئی ہے اور مجھے روزانہ پہلے پتھر چننا پڑتے ہیں اور پھر میں جا کے غلیل میں رکھ کے چڑیاں اڑاتا ہوں، تو آج تو یہ گھڑے گھڑائے خوبصورت پتھر مجھے مل گئے تو چڑیاں اڑانے میں آسانی رہے گی۔ تو اس نے وہ تھیلی لی اور جا کے اپنی فصل کی کسی پگڈنڈی کے اوپر، کسی پنے کے اوپر بیٹھ گیا اور غلیل میں وہ موتی رکھتا، غلیل چلاتا، چڑیاں اڑتی، اس کو تسکین ہوتی۔ کرتے کرتے اس نے وہ سارے موتی چڑیاں اڑانے میں ضائع کر دیے۔ جب 2-3 موتی اس کے پاس رہ گئے تو اسے خیال آیا کہ آج تو میں نے شہر بھی جانا تھا، تو پھر وہ موتی 2-3 جو باقی تھے وہ ہاتھ میں لیے اور ان سے کھیلتا ہوا شہر میں پہنچا۔ جیسے شہر کے دروازے سے داخل ہوا تو جوہریوں کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو ایک جوہری دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یہ موتی جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا 1,00,000 روپے دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پایا تھا تو دوسرا جوہری آ گیا اور اس نے کہا کہ میں 1,50,000 دیتا ہوں۔ تو تیسرا آیا تو تیسرے نے اس سے زیادہ رقم بتلائی۔ اب کسان بیٹھ کے رونے لگا، تو وہ جوہری کہنے لگے کہ میاں مال تیرا ہے، بیچنا چاہتے ہو بیچو، نہیں بیچنا چاہتے نہ بیچو، لیکن یہ رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے یہ پوری تھیلی ملی تھی، کاش کہ مجھے وقت پہ پتہ چل جاتا تو میں ان موتیوں کی کوئی اچھی قیمت وصول کر لیتا، میں نے تو چڑیاں اڑانے میں ساری کی ساری تھیلی ضائع کر دی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اللہ نے یہ جو سانسیں تجھے عطا فرمائی ہیں یہ انہی یواقیت و جواہر کی طرح قیمتی موتیوں کی طرح ہیں، تو ان کو اگر صحیح استعمال کر لے گا تو کل تجھے رسوائی اور ندامت نہیں ہوگی، لیکن اگر تو نے ان کو چڑیاں اڑانے میں ضائع کر دیا تو پھر تجھے کل ندامت ہوگی اور شرمندگی ہوگی۔ تو آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت پیر سردار احمد عالم آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف، وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کی قدر کی اور موتی کی طرح اس کو سنبھالا اور اس میں اللہ کی معرفت کی چمک ڈالی، اللہ کی معرفت کا نور ڈالا۔ آج جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہر بندہ ان کی معرفت کی، ان کے عرفان کی، ان کے اخلاص کی، ان کی حب خدا بندی کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے۔ انسان کی روح کی پاتال میں اللہ نے اپنی محبت کا جوہر انڈیلا ہے، لیکن کئی لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں تو اس موتی کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ اس موتی کے اوپر جو اللہ کریم نے جوہر محبت کا انسان کے دل کے نہا خانے میں ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر گرد نہیں پڑنے دیتے، بلکہ وہ آنسوؤں سے اس گرد کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت پیر سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اس محبت کے جوہر کی اور موتی کی بہت قدر کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک جلسہ میں یہ شعر پڑھا، وہ روح کی پکار ہے، میں وچھڑی روز مساک سیو، پئی ہجر کڑاں وی تپنیاں، نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں، پئی نام ماہیدہ جپنیاں۔ تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ اشکبار ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ذرا ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ پھر میں نے پڑھا، روح یہ کہتی ہے میں بچھڑی روز مساک سیو، یعنی میری سہیلیوں میں تو یوم الست کی بچھڑی ہوئی ہوں، اور جیسے پکوڑا سموسا وہ کڑا کے اندر تپ رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی میں اپنے جو محبوب حقیقی ہے اس کے فراق میں جل رہی ہوں۔ نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں، پئی نام ماہیدہ جپنیاں، یعنی اپنی ڈیوٹیاں بھی ادا کرنی ہیں اور اس محبوب حقیقی کو بھی یاد بھی رکھنا ہے۔ تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ بڑے مسرور ہوئے، بڑے محظوظ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے کہ واقعتاً یہ روح کی آواز ہے۔ تو ان کو اللہ کریم نے سوز دروں کا جو
حظ وافر تھا وہ عطا فرما رکھا تھا۔ ابھی جب ان کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے جو آخری درس مثنوی انہوں نے دیا، مثنوی مولانا روم کے وہ شارع تھے اور کمال شارع تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات پہ فخر کرتے ہوں گے کہ ان کے کلام کو اللہ کریم نے ایسا شارع عطا فرمایا۔ آپ نے آخری جو شرح فرمائی مثنوی شریف کی، تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بھی پڑھا: بائیں پیری رہے یثرب گرفتم، کہ اب بڑھاپا آ گیا ہے اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھ رہا ہوں۔ نواخاں از سرود عاشقانہ، اور میں اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور سرود عاشقانہ ساز کے ساتھ ان کی نعت گوئی کر رہا ہوں۔ چواں مرغے کے در صحرا سر شام، اس پرندے کی طرح جو سر شام صحرا میں جب اپنے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے، کشاید پر بفکر آشیانہ، تو اس وقت وہ اپنے پر کھولتا ہے اور اپنے آشیانے کی فکر میں جو ہے وہ ماو پرواز ہوتا ہے، اپنے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح تیاری کر کے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو اس شعر کی اور اس شعر کے پڑھنے کی اس وقت سمجھ آئی جب جمعے کے روز وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے، اور عشاق جب اس جہان فانی سے جاتے ہیں تو ان کی روح پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت پیر سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ان کا فیضان عام فرمائے، اور ان کے جملہ متعلقین اور ان سے پیار کرنے والے لوگوں کو اللہ کریم صبر جمیل کی توفیقات عطا فرمائے۔